السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے سخاوت سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 95۔ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ میں نے پورا بیان کیا۔ اب حضرت عثمان ابن ابی طلحہ کا بیان کر رہا ہوں۔ عثمان ابن ابی طلحہ یہ مشرک تھے، بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ اپنی بکریاں چرا رہے تھے مکہ مکرمہ سے باہر تنعیم کے آگے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک جوان عورت بیٹھی ہے، بچہ بھی ساتھ ہے۔ وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جو بعد میں چل کر ام المومنین بنی۔ وہ آئے، کہا کہ بہن کیوں بیٹھی ہو؟ یہ کہا بھی مجھے مدینہ منورہ جانا ہے، میرا شوہر وہاں ہے، اور تم اکیلے جاؤ گی اتنا لمبا سفر؟ فرمایا کہ میں قافلے کے انتظار میں ہوں، کوئی قافلہ یہاں سے گزرے گا تو میں ساتھ ہو جاؤں گی۔ ارے بہن کون قافلہ آئے گا، کیا آئے گا، تم یہیں بیٹھی رہو۔ یہ عثمان ابن ابی طلحہ یہ گئے اور جا کر ایک اٹھنی لائے، صرف ایک اٹھنی، اور اٹھنی کو بٹھایا اور بٹھا کر کہا کہ بہن تم اس پر بیٹھ جاؤ اطمینان سے۔ حضرت ام سلمہ خود ان کا قصہ سناتی تھی اور روتی تھی کہ وہ مجھے لے کر چلے۔ وہ 12 دن کا یا 13 دن کا ہمارا سفر ہوا، انہوں نے کوئی بات مجھ سے نہیں کی، نہ میرا چہرہ دیکھا، کچھ بھی نہیں۔ اٹھنی کو مجھے بٹھایا، مجھے بٹھا کر جو ہے وہ لے کے چلے۔ مجھے جب کسی چیز کی حاجت ہوتی تو میں اشارہ کر دیتی، تالی لگا دیتی یا کوئی بھی اشارہ کرتی، وہ سمجھ جاتے کہ ضرورت ہے تو وہ اٹھنے کو بٹھاتے، میں اتر جاتی، پھر وہ اٹھنے کو لے کر دور چلے جاتے، اور پھر گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد واپس آتے تو میری طرف چہرہ کر کے نہیں آتے بلکہ میری طرف پیٹھ کر کے چلتے، پیٹھ کر کے۔ اور پھر جب جو ہے میں بیٹھ جاتی اٹھنے کے اوپر تو وہ اٹھنے کو جو ہے لے کے چلتے۔ اس طریقے سے یہ مجھے قبا لے کر پہنچے ہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شرک کی حالت میں بھی اگر کوئی اخلاق اور اچھی نیت رکھے گا تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا اس کو ہدیہ دے گا کہ اللہ اسے اسلام دے دے گا۔ یہ جب وہاں پہنچے تو بس ایک جملہ کہا، بہن آپ کے شوہر یہاں رہتے ہیں۔ بس وہاں جو ہے میرے شوہر کا مکان دیکھا گیا، پوچھا گیا کہاں رہتے ہیں۔ جب میں وہاں گئی شوہر نے بچہ بھی دیکھا، ابو سلمہ نے مجھے بھی دیکھا، خوش ہو گئے، ارے آگے 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 آگے۔ پھر مجھے اتار کر یہ واپس چل دیے۔ ابو سلمہ نے کہا بھی ٹھہرو، کھانا کھاؤ۔ یوں کہا نا، یہ کام میں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے۔ تو ام سلمہ دعا کرتی تھی کہ اللہ سب مسلمان ہو رہے ہیں، عثمان ابن ابی طلحہ کب مسلمان ہوگا، عثمان ابن ابی طلحہ کب مسلمان ہوگا۔ تو اللہ نے وہ دن بھی دکھایا کہ یہی عثمان ابن ابی طلحہ کو اللہ نے اسلام دیا، اور اسلام لانے یہ خالد ابن ولید کے ساتھ آئے تھے، وہاں مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ جب یہ مسلمان ہوئے ہیں عثمان ابن ابی طلحہ تو ام سلمہ بہت خوش ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوئے، اور ام المومنین کی بن چکی تھی، بہت خوش ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو درجہ دیا وہ یہ دیا کہ بیت اللہ کی چابی اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان میں رکھ دی، اور آپ نے فرمایا تجھ سے جو بھی چھینے گا وہ فاسق اور فاجر ہوگا۔ اسلام بھی ملا، اور قیامت تک کے لیے ان کے خاندان کو اللہ نے مکہ میں رہنا مقرر کر دیا کہ بیت اللہ کی چابی کے لیے جو شے بھی ہے وہ انہی کے خاندان میں سے ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ اچھے اخلاق برتو، اچھے اخلاق برتو۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہم لک الحمد شکرا ولک المن فضلا۔ اے میرے پیارے اللہ، تیرے لیے ہی تعریف ہے شکر کے ساتھ، اور تیرا ہی حصہ ہے فضل و کرم کے ساتھ ہر طرح کا احسان کرنا۔ مجموع الزوائد میں یہ دعا موجود ہے، ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے، اللہم لک الحمد شکرا ولک المن فضلا۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.